يا سيدي يا رحمة للعالمين۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق سے 10 روزہ محرم الحرام کی روحانی محافل کا سلسلہ جاری ہے۔ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی بارگاہوں میں فرداً ہم سلام عقیدت پیش کر رہے تھے، اور یقیناً مسلمانوں کا ایمانی سرمایہ ہی اہل بیت نبی کی محبت ہے۔ اگر یہ دولت مسلمان کے پاس ہے تو وہ مسلمان امیر ہے، دولت مند ہے، اور اگر یہ دولت یعنی اہل بیت اطہار کی محبت والی دولت کسی کے پاس نہیں ہے تو دنیا کے جتنے خزانے بھی اس کے پاس ہوں وہ غریب ہے۔ اصل سرمایہ اور دولت دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں جو فائدہ مند ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کے اہل بیت کی سچی محبت ہے۔ آج ہم سیدہ طیبہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں میں سے سب سے لاڈلی، سب سے پیاری بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا پوری کائنات میں 4 عورتوں کو سب سے زیادہ مقام و مرتبہ حاصل ہے پوری دنیا میں۔ پوری کائنات کی عورتوں میں سب سے افضل مقام جنہوں نے پایا وہ 4 خواتین۔ نمبر 1 حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نمبر 2 حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ۔ نمبر 3 حضرت آسیہ زوجہ فرعون، اور نمبر 4 حضرت بی بی مریم سلام اللہ علیہ۔ یہ 4 خواتین نبی علیہ السلام نے فرمایا ساری خواتین سے افضل مقام رکھتی۔ حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها فقد اغضبنی، او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا، اور جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا، اور جس نے اس سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی۔ اسی طرح آپ نے ارشاد فرمایا میری اور فاطمہ کی مثال ایسے ہے، فاطمہ گویا میری ٹہنی ہے، جیسے درخت کی ٹہنی ہوتی ہے، فرمایا فاطمہ میری ٹہنی ہے۔ ٹہنی کو کوئی تکلیف پہنچے تو پورے درخت کو تکلیف ہوتی ہے، فرمایا جو فاطمہ کو تکلیف دے وہ میرے دل کو تکلیف دیتا ہے۔ ایک اور موقع پہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں ایک دن ہم نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے قریب کیا اور کان میں کوئی بات کہی، اتنے میں حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں روتے دیکھا
تو پھر ان کا کان اپنے قریب کیا، سر اقدس سینے کے پاس لگا کے پھر کان کے اندر کوئی بات کی تو حضرت فاطمہ مسکرانے لگی۔ اسی وقت میں نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، یہ کون فرما رہی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ یہ کن کی بیٹی ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق کی۔ تو ان کم عقل جماعت کے لوگوں سے کوئی پوچھے جو کہتے ہیں ابوبکر صدیق کو اور ان کی آل کو علی کے گھرانے سے ویر تھا، دشمنی تھی، محبت نہیں تھی، تو فاطمہ کون ہے؟ حضرت علی کی زوجہ۔ اور حضرت عائشہ کون ہے؟ صدیق اکبر کی بیٹی۔ تو یہ سارا منظر حضرت فاطمہ زہرا کی شان کا کون بیان کر رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ۔ آپ فرماتی ہیں میں نے فاطمہ کو بلایا اور بلا کے پوچھا، فاطمہ بتاؤ نبی علیہ السلام نے تمہارے کان میں کیا بات کہی؟ حضرت فاطمہ فرمانے لگی، ماں جی یہ میرا اور نبی کا راز ہے، میں نہیں بتا سکتا۔ اگر بتانا ہوتا تو خود نبی علیہ السلام بات اونچی کرتے۔ جب آپ نے کان میں بات کی ہے تو وہ راز کی بات ہے اور راز کی بات میں نہیں بتا سکتا۔ حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہو گیا، پھر میں نے فاطمہ کو بلایا، فاطمہ اب تو راز نہیں رہا، وہ تو نبی کی زندگی کا راز تھا، اب بتا دو وہ کیا بات تھی۔ تو حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے لگی، ماں جی بات یہ تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بابا جان نے مجھے قریب بلایا اور کان میں فرمایا، فاطمہ ہر سال جبریل میرے ساتھ قرآن کا ایک مرتبہ دور کرتے تھے، ہر سال۔ اس مرتبہ 2 مرتبہ دور کیا، قرآن دہرایا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ میری زندگی کا آخری سال ہے۔ یہ وہ دن تھے جب آپ زندگی کے آخری ایام میں بیماری میں مبتلا تھی، مرض وصال میں تھی۔ تو فرمایا اس مرتبہ 2 دور کی ہے جبریل نے، لگتا ہے یہ میرا آخری رمضان ہے، آخری سال ہے۔ جب یہ بات نبی علیہ السلام نے میرے کان میں کی تو مجھے رونا آ گیا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پھر اپنے قریب کیا اور فرمایا، کیا فاطمہ تم اس پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے تمہیں جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا؟ جب نبی علیہ السلام نے یہ بات میرے کان میں کی تو پھر میں مسکرا گیا۔ ایک روایت میں دوسری طرح ہے، آپ فرماتی ہیں نبی علیہ السلام نے پہلے مجھے یہ فرمایا کہ میرا وصال ہونے والا ہے تو میں رو پڑی، پھر نبی علیہ السلام نے مجھے اپنے قریب کیا تو فرمایا، فاطمہ رو نہیں، میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو میرے پاس آئی۔ تو میں اس وجہ سے مسکرا پڑی کہ میں اپنے بابا جان سے جلدی مل جاؤں۔ تو ایسا ہی ہوا، حضرت خاتون جنت نبی علیہ السلام کے وصال مبارک کے تقریباً 6 ماہ بعد انتقال کر۔ تو حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت انوکھی تھی، نرالی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے ساتھ جب میرا نکاح ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو ہمارے گھر تشریف لائے، رخصتی ہو گئی، رات ہوئی تو ہمارے گھر تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پانی لاؤ۔ ہم نے پانی پیش کیا، نبی علیہ السلام نے اس سے وضو فرمایا اور وضو والا پانی جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے چہرے پر پھینکا اور پھر اپنی بیٹی کو وصیت فرمائی اور تربیت فرمائی، فرمایا، فاطمہ اب تیرے لیے سب سے بڑی شان، مقام، مرتبہ اور عزت کے لائق علی شیر خدا ہے۔ یہ وہ تربیت کا انداز تھا نبی علیہ السلام کا اپنی لاڈلی بیٹی کا، اور اس تربیت کو حضرت فاطمہ نے اتنا کنٹرول میں رکھا، اتنا کنٹرول میں،
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ کبھی ان کی تلخ کلامی ہوئی بھی صحیح تو فوراً معافی مانگ لیتی تھی۔ ایک دن خود واقعہ بیان کرتی ہیں حضرت فاطمہ زہرا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، تھوڑا چہرے کے آثار خوشی والے نہیں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی خیر ہے، آج ذرا غمگین نظر آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ عرض کرتی ہیں ابا جان آج میری اور علی کی لڑائی ہو گئی، میں اس وجہ سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں اور فرمایا فاطمہ کیا علی کو راضی کر کے آئی ہو کہ ویسے آ گئی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں علی کو راضی کر کے پھر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اس موقع پر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ اگر تو علی کو راضی کر کے نہ آتی اور رات یوں ہی گزر جاتی، اور یہ یاد رکھ لے کسی بھی خاتون کے شوہر کی ناراضگی میں رات گزر جائے اور اگلے دن اس خاتون کا انتقال ہو جائے تو وہ جہنم میں جائے جس نے اپنے شوہر کو راضی نہ کیا۔ یہ تربیت کا انداز تھا نبی علیہ السلام کا اپنی بیٹی کے ساتھ، اور وہ محبت کا انداز تھا اپنی بیٹی کے ساتھ۔ حضرت خاتون جنت فاطمہ زہرا کو رب کریم نے اتنی شان عطا فرمائی ہے، آخر میں سماعت فرمائیں حضرت علی شیر خدا ہی اس روایت کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میدان محشر میں قیامت کا جب دن ہوگا ساری دنیا جمع ہوگی اور اب پل صراط سے گزرنا ہوگا تو غیب سے آواز آئے گی، ساری میدان محشر میں جتنی مخلوق ہے سب کو کہا جائے گا اپنی اپنی نظریں جھکا لو، اپنی نظریں نیچے کر لو۔ کیوں؟ اس وقت پل صراط سے فاطمہ بنت محمد کا گزر ہونے والا ہے۔ اس نے دنیا میں کسی مرد کی نظر اپنے اوپر نہیں پڑنے دی تو میں خدا آخرت میں بھی ان کے چہرے پر کسی کی نظر نہیں پڑنے دی۔ اور پردے کا اتنا کنٹرول حضرت خاتون جنت کا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آخری وقت میں آپ نے حضرت اسماء سے وصیت فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے تو دو باتوں کا خیال رکھنا ہے، ایک یہ کہ میرا جنازہ رات کو لے جایا جائے، اور دوسرا پھر بھی میری چارپائی کے اوپر میت کے آس پاس کوئی ایسی چیز ڈال دینا جس سے میرے جسم کا پتہ نہ چل سکے کہ کتنا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جب آپ کا انتقال ہوا تو آپ کی چارپائی پر آپ کے جسم مبارک کے آس پاس کھجور کے تنے رکھ دیے گئے اور بالکل چارپائی کو اکول برابر کر دیا گیا تاکہ جسم کی جسامت کا پتہ ہی نہ چلے۔ اس حد تک آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے جنازے پر کپڑا بھی اس طرح کا ڈالنا کہ پتہ نہ چلے کہ یہ مرد کی میت ہے کہ عورت کی میت ہے۔ یہ حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ زہرا نے دنیا میں بہت مقام پایا ہے، اور آخرت میں نبی علیہ السلام نے خوشخبری سنا کے بھیجا، فرمایا فاطمہ تم جنتی عورتوں کی سردار۔ آپ کی تعلیمات ہماری ماؤں بہنوں کے لیے، اسلامی خواتین کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک باب، ایک ایک دن سنہری اصولوں پر مبنی ہے۔ جو مسلمان خواتین حضرت خاتون جنت کی سیرت کو پڑھتی ہیں یا پڑھیں گی انشاءاللہ ان کی زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی محبت اور ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔